الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعبدوا الرحمن وأطعموا الطعام وافشوا السلام تدخلوا الجنة بالسلام. رواہ ترمذی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. محترم عزیز و دوستو، جس حدیث شریف کی تلاوت کی گئی، اس حدیث شریف کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رحمان کی عبادت کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور سلام کی اشاعت کرو، شائع کرو، تو جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے. پہلی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ عبد الرحمن، رحمان کی عبادت کرو جو سراپا رحم کرنے والا ہے اور پورے مخلوق پر اپنا فضل کرتا ہے، اسی کی عبادت کرو. رحمان رحمت سے نکلا ہوا ہے جو مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی جس کی رحمت عام ہے، تمام لوگوں پر اس کی رحمت جو ہے سایہ فگن جلوہ ریز ہے، کوئی اس سے بچا نہیں ہے. مسلمان، فاسق و فاجر، یہاں تک غیر مسلم بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ دور نہیں ہے. اسی لیے مفسرین نے رحمان کا ترجمہ مطلب بیان فرمایا ہے کہ اس کی رحمت عام الرحمہ ہے، یعنی جس کی رحمت جو ہے اس سے تمام لوگ جو ہے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور اسی وجہ سے پوری انسانیت محفوظ ہے اور امن سلامتی میں ہے، امن و امان میں ہے. ورنہ تو اللہ کی رحمت اگر اٹھ جائے، لوگوں سے ہٹ جائے، تو لوگ ہلاک و برباد ہو جائیں، دنیا کا نظام خراب ہو جائے. بہرحال اس کی رحمت جو ہے تمام لوگوں کو گھیرے ہوئے ہے، اور اس کی رحمت سے فرشتے بھی تمام لوگوں پر رحمت کرتے ہیں اور حفاظت کرتے ہیں. یہاں تک کہ فرمایا کہ حضرت شاہ مسیح اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کے فرشتے جس طرح مسلمانوں کی حفاظت کرتے ہیں، کافرین و مشرکین کی بھی اللہ کی عام رحمت کی وجہ سے ان کی حفاظت کرتے ہیں. ورنہ حفاظت ان کی نہ ہو، فاسق و فاجر کی بھی حفاظت ہوتی ہے اسی رحمت کی وجہ سے. ایک بزرگ کا واقعہ ہے، انہوں نے لکھا کہ میں دریا کے کنارے جا رہا تھا، دیکھا کہ ایک بچھو جو ہے وہ عجیب غریب طریقے سے پانی میں داخل ہو گیا. اس کا اس طرح داخل ہونا مجھے تعجب میں ڈالا. میں بھی کشتی پر سوار ہوا اور اس دریا کے کنارے ہوا، ساحل پر پہنچا. پھر وہ بچھو جو ہے ایک جگہ جانے لگا. میں بھی تجسس میں رہا، تلاش میں، کھوج پیدا ہوئی کہاں جا رہا ہے. کبھی کبھی ذہن میں بات آتی ہے، اس کے پیچھے میں بھی ہو گیا. دیکھا کہ ایک بستی ہے، وہاں ایک نوجوان جو ہے وہ چارپائی کے اوپر سو رہا ہے اور شراب پیے ہوئے ہے اور نشے میں ہے، اس کو کوئی خبر نہیں ہے. اور اس کے قریبی جو ہے ایک سانپ جو ہے اس کو کاٹنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے ہاتھ جو ہے
لٹک رہا ہے، قریب ہے کہ اس کو کاٹ لے، ڈس لے، یہ بچھو فوراً گیا اور اس کو جو ہے سانپ کو مار ڈالا، ختم کر دیا، اور پھر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ میں نے اس نوجوان کو اٹھایا، دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہاری حفاظت فرمائی اور تم اٹھو، تو اٹھا۔ تو میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ آپ شرابی اور فاسق فاجر کی کیسے حفاظت فرماتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری رحمت جو ہے عام سب لوگوں پر، چاہے فاسق و فاجر، اگر یہ نہ ہو تو تمام لوگ ہلاک ہو جائیں، کسی کی حفاظت نہ ہو۔ نوجوان سے میں نے کہا کہ بھائی دیکھو اللہ تمہارا ایسا ہے، رحم کرنے والا ہے، اور تم توبہ کر لو۔ اس نے توبہ کر لیا اور اولیاء اللہ میں سے ہوا، مستجاب الدعوات میں سے ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی وجہ سے اور عام رحمت کی وجہ سے حفاظت فرماتے ہیں۔ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کی رحمان جو ہے، اللہ تعالیٰ کی ایسی رحمت ہے کہ اس کا کوئی سمجھ نہیں پائے، اس کا ادراک نہ ہو اس کا، لیکن رحیم جو ہے اس کی رحمت جو ہے کوئی سمجھ پاتا ہے، تو اس درجے کی نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے الرحمن الرحیم فرمایا ہے کہ رحمان اور رحیم نے، رحیم ہر چھوٹی بڑی چیز جو ہے اللہ کی رحمت میں ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عبد الرحمن، تم رحمان کی عبادت کرو، کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ جتنی اللہ تعالیٰ کی ہم عبادت کریں گے اتنی ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم پر مبذول ہوگی۔ اخلاص کے ساتھ عبادت کریں اور صدق نیت کے ساتھ عبادت کریں، روزہ بھی رکھیں اخلاص کے ساتھ، نماز بھی پڑھیں اخلاص کے ساتھ، یہ ہماری کامیابی ہے۔ جتنا ہم عمل کریں گے، مجاہدہ کریں گے، اتنا ہی ہم کو فائدہ ہوگا۔ لکل یعنی کہ ہر آدمی کے لیے جو ہے درجات ہیں، لکل عمل درجات، یعنی ہر عمل کے لیے جتنا آدمی مجاہدہ کرے گا اتنی اس کو مراتب و درجات ملے گی۔ یہ ہمارا وضو نے فرمایا کہ ہمارا وضو کرنا، ہر وقت کے لیے نماز پڑھنا، یہ بھی جو ہے مجاہدہ ہے، اور جتنا ہم مجاہدہ کریں گے اسی قدر اللہ کی جانب سے ہم کو اکرام و اعزاز ہوگا۔ جس قدر ہم توجہ کے ساتھ، انہماء کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں گے اتنی اللہ کی رحمت ہمارے طرف آئے گی۔ اور اللہ کی رحمت جو ہے عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت جو ہے نماز ہے۔ نماز جب آدمی شروع کرتا ہے تو اسی وقت سے اللہ تعالیٰ کی رحمت آنے لگتی ہے۔ اللہ کی طرف وہ متوجہ جب تک رہتا ہے اور اپنی توجہ ادھر ادھر نہیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ رہتے ہیں، اور جو توجہ ہٹا لیتا ہے تو اللہ کی توجہ ہوتی ہے۔ توجہ ہونے کی کیا مطلب ہے؟ بزرگان دین حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ قلب میں ارادے اور قصد کے ساتھ کوئی جو ہے آدمی خیال نہ لائے، اپنے ارادے سے بغیر ارادے کے آ جائے، بغیر قصد کے آ جائے، اپنے ارادے اور قصد سے کوئی خیال نہ لائے اور حرکت نہ کرے، بالکل اللہ کی طرف جو ہے متوجہ رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوشش چشم سے بھی نہ دیکھے، ادھر ادھر جو ہے آنکھ جو ہے نہ کرے، تو یہی جو ہے خشوع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین فی صلاتہم خاشعون، کامیاب وہ لوگ ہوئے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ خشوع کا مطلب یہی ہے کہ آدمی جو ہے بالقصد بالارادہ، آدمی جو ہے ارادہ آدمی نہ لائے، وسوسے آتے ہیں تو آنے دے، لیکن اللہ کی طرف آدمی متوجہ ہو تو یہ نماز ہوگی، اور اس نماز پر اجر و ثواب ہوگا، کامیابی ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اذنی واعوجز، مجھے نصیحت فرمائیے اور مختصر نصیحت ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا قمت فی الصلاۃ فصلی صلاۃ مع الدین،
کہ جب تم نماز پڑھو تو گویا ایسی نماز پڑھو کہ آخری نماز ہو۔ اس تصور سے، اس استحضار سے آدمی نماز پڑھے کہ معلوم نہیں اس کے بعد ہم کو موقع ملے یا نہ ملے، ایسے حالات آ جائیں ہم نہ رہیں، یا یہ کہ بیمار ہو جائیں، مسجد نہ آ پائیں، نماز نہ پڑھ پائیں، تو ایسے ارادے سے آدمی نماز پڑھے تو یہ نماز جو ہے بہتر نماز ہوگی، افضل نماز ہوگی، صلی صلاۃ معتین۔ اور جو یہ ہے فلاح دارین کی نماز ہوگی اور سعادتین والی نماز ہوگی اور جنت میں لے جانے والی نماز ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 رکعت بھی نماز پڑھے آدمی اللہ کی طرف مستحضر ہو کر، استحضار ہو کر، تو وہ نماز جو ہے آدمی اس سے مغفرت ہو جائے گی۔ 2 رکعت، زیادہ نہیں، 2 رکعت آیا مسجد میں، 2 رکعت نماز پڑھ لیا استحضار کے ساتھ، تو وہ نماز جو ہے اس سے وہ مغفرت کا ذریعہ بن جائے گی۔ کتنا ہم لوگ غافل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو کتنا آسان فرمایا ہے، اور ہماری مغفرت جو ہے، مغفرت کتنا آسان ہے کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، 2 رکعت بھی نماز پڑھیں تو ہماری مغفرت ہو جائے اور جنت میں چلے جائیں۔ کوشش یہ ہو کہ خالص اللہ کے لیے نماز ہو۔ ظاہر بات ہے کہ مسلمان جو ہے نماز اللہ ہی کے لیے پڑھتا ہے، روزے بھی اللہ کے لیے رکھتا ہے، تمام چیزیں اللہ ہی کے لیے کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی وہو یرائی فقد اشرک، جس نے بھی دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھانے کے لیے روزہ رکھا تو شرک کیا۔ تو کوشش یہ کرنا ہے کہ ہمارے اندر جو ہے کسی طرح ریا نہ ہو، چونکہ اگر ریا ہوگی تو وہ شرک میں سے، شرک اتنی بری چیز ہے کہ شرک کی مغفرت نہیں ہوگی۔ گویا شرک یہاں اصغر مراد ہے، یعنی ریا والا شرک ہے، وہ مراد ہے کہ اللہ کے لیے آدمی وضو کرے اور اللہ کے لیے جو ہے نماز پڑھے، تو یہ بھی مجاہدہ ہے۔ سردیوں میں آدمی جو ہے وضو کرتا ہے، یا بہت سے لوگ معذور ہوتے ہیں، کمزور اور ضعیف ہوتے ہیں کہ وضو کرنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے اور دشوار ہوتا ہے، لیکن یہ مجاہدہ ان کا ہے۔ اور جتنا آدمی وضو جو ہے استحضار کے ساتھ کرے گا، اپنے والد صاحب مدد والد سے سنا، بہت بار سنا، وہ فرماتے تھے کہ کوئی شخص تھے وضو کیا انہوں نے اور ایک نور محسوس ہوا افق میں، اور بہت روشنی، یعنی کہ نور محسوس ہوا، دیکھا انہوں نے۔ کسی بزرگ نے کہا کہ یہ تمہارے وضو کا نور ہے، ابھی نماز کا نور تو باقی ہے، وضو کا بھی نور ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بہت دعا کرتے تھے، اس کو میں نے اپنے والد صاحب مدد والد سنا، اللہم انی اسألک تمام الوضو، یا اللہ میں سوال کرتا ہوں آپ سے تمام وضو کا، پورے مکمل وضو کا، کہ کوئی وضو میں کوئی کمی نہ رہ جائے، وہ تمام صلاح، اور تمام پوری مکمل نماز کا، وہ تمام رضوانک، اور آپ کی تمام رضا و خوشنودی کا سوال کرتا ہوں، اور تمام مغفرتی کا۔ ایک مرتب یہاں سوال کیا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتب طور پر سوال کیا اللہ تعالیٰ سے کہ ہمارا وضو بھی مکمل ہو، ایسا سنت کے مطابق مکمل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سنت کے مطابق ہو، اور اس کے اندر جو ہے کوئی کمی اور نقص نہ جائے، زیادہ بھی نہ ہو، ایسا نہ ہو 3 سے جو ہے 4-5 مرتبہ دھوئے آدمی۔ بہت سے لوگ جو ہیں شکی مزاج کے ہوتے ہیں، پانی گراتے رہتے ہیں، تو پانی بھی اعتدال کے ساتھ گرائے اور جو ہے سنت کے مطابق وضو کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر دریا اور نہر کے کنارے بھی ہو تب بھی پانی کا ضیاع نہ کرو۔ اسلام نے ہر بات کا خیال رکھا ہے، یہ کہ دریا میں پانی کی کوئی کمی نہیں ہوتی ہے، سمندر میں کوئی پانی کمی نہیں ہوتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبالغے کے طور پر فرمایا، حالانکہ وہ پانی اگر زیادہ کرے گا تو کوئی کمی نہیں آئے گی، لیکن اس کے باوجود فرمایا کہ پانی دریا کے کنارے پہ ہو تب بھی پانی کا ضیاع نہ کرو، اور جو ہے زیادہ نہ بہاؤ،
چاہے جو ہے وہ نہر جاری ہو تب بھی ہو۔ حضور سے تعجب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مختصر پانی میں اور کم پانی میں وضو فرما لیتے تھے، چھوٹے سے ایک لوٹے میں۔ آدمی جو ہے ہم لوگ پورے جتنے میں جس پانی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورا وضو کر لیتے تھے، ہم پورا منہ دھوتے ہیں۔ تو پانی اتنا آپ نے یہ کر کے دکھایا، امت کو تعلیم دیا آپ نے کہ پانی بھی کتنے میں وضو ہو جاتا ہے۔ غسل فرماتے تھے، اسی طرح غسل کم پانی میں۔ تو عزیزو دوستو، ان سب چیزوں پر عمل کریں گے تو اسلام کا اچھا نام ہوگا کہ مسلمان جو ہیں اتنا جو ہے ان سب چیزوں میں فضول خرچ نہیں کرتے۔ بہرحال تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی، فصل صلاۃ، تم جو نماز جو ہے ایسی نماز پڑھو کہ وہ آخری نماز مغرب کی نماز پڑھیں استحضار کے ساتھ، کہ معلوم نہیں اس کے بعد موقع ملے نہ ملے۔ تو وہی نجات جو ہے آدمی کو، نماز جو ہے نجات کا ذریعہ بن جائے گی، نجات کا دنیا و آخرت میں فلاح اور نجات کا ذریعہ بن جائے گی۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آتم الطعام، تم لوگوں کو کھانا کھلاؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ جہاں تک ہو سکے، غربا و مساکین کو کھانا کھلاؤ۔ کھانا کھلانے کی بڑی فضیلت آئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ترغیب دی ہے، آمادہ کیا ہے تاکہ پوری انسانیت آدمی جو ہے لوگوں کے مال و دولت سے مستفید ہو، فائدہ اٹھائے، اور خود وہ جو ہے کھانا کھلا کے جنت میں چلا جائے۔ آدمی ایک گھونٹ ایک لسی بھی اگر کسی افطار کرا دیتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت بڑا اجر و ثواب ہے، اس سے بھی آدمی کو باز نہیں رہنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہو تبھی وہ خرچ کرے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تھوڑی چیز میں بھی خرچ کرو۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ قوا انفسکم، یعنی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قوا انفسکم واہلکم النار۔ اسی طرح حدیث شریف میں آئی تو قرآن کی آیت ہے، حدیث شریف میں آئی اتقوا النار ولو بشق تمر، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے سے ہو۔ دیکھیے بڑا مختصر ہے، کوئی اس میں خرچ نہیں ہے۔ آدمی ایک کھجور کا ٹکڑا بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دے تو اس سے جہنم سے بچ جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ ایک انگور کا دانہ جو ہے اللہ کے راستے میں انہوں نے جو ہے صدقہ کیا، خرچ کیا، کسی کو دیا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ترغیب دیا تو بہت سے لوگ سونا اور چاندی لائے، سونا چاندی لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قدموں میں ڈال دیے۔ بڑے بڑے صحابی غنی تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان، حضرت جو ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ، سونے کا ڈھیر ہو گیا۔ لیکن ایک صحابی جو ہے وہ کھجور کا ایک چھلکا لائے، کچھ نہیں لائے، تو اس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا، ان کی ہمت افزائی کیا۔ بلکہ ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا کہ میں سردار ہوں قوم کا اور عزت والا ہوں، میرے پاس عزت کے علاوہ کچھ نہیں ہے، میں عزت کو قربان کرتا ہوں اور یہ کہ کسی کو میں تکلیف نہیں دوں گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی سراہا۔ تو عزیز دوستو، خرچ کرنا چاہے وہ کم درجے کی ہو، وہ بھی اگر اخلاص کے ساتھ ہو تو یہ بھی جو ہے مغفرت کا ذریعہ اور جنت میں جانے کا ذریعہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت، یعنی اس میں یہ نہیں کہا کہ صرف امیر آدمی جو ہے اس فضیلت سے شرف اٹھائے اور فضیلت حاصل کرے، بلکہ غریب آدمی جو بھی اس سے جو ہے فائدہ اٹھائے اور جو ہے جنت میں پہنچ جائے، سب چیزیں جنت میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا افضل صدقہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا جہد المقل، یعنی کسی تنگ دست کا خرچ کرنا اللہ کے راستے میں، یہ بھی جو ہے افضل صدقہ ہے۔ عزیز دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث شریف میں فرمایا کہ اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ کھانا کھلانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی مدد کرو جہاں تک ہو سکے، انسانیت کی روح سے آدمی جو ہے مدد کرے،
تاکہ معاشرے میں امن و امان پیدا ہو اور سلامتی آئے، کسی طرح کی کوئی بدامنی پیدا نہ ہو اور لوگ پریشان نہ ہوں۔ اسلام کی یہ تعلیمات ہے، اسلام کی یہ تعلیمات ہے، اس پر ہم جہاں تک ہو سکے عمل کریں اور لوگوں کی مدد کریں۔ یتیم الطعام کھانا کھلانا بھی بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ آدمی اگر لوگوں کو کھانا کھلا دیتا ہے، حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو ہے 10 حصہ ملتا ہے۔ ایک آدمی 1 روپیہ خرچ کیا تو 10 حصہ ملے گا۔ ایک بزرگ کے آتا ہے کہ مجھے ولایت جو ہے اللہ کی بزرگی 2 پیسے ملی۔ ایک آدمی بھوکا تھا تو میں نے سوچا کہ اچھا موقع ہے، اللہ اس کو اس زمانے میں 2 پیسے کھانا مل جاتا ہوگا، کھانا کھلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ولایت دے دیا۔ اور کسی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کھانا کھلایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو مغفرت فرما دی، جنت میں آدمی داخل کر دیا۔ تو یہ کتنی بڑی چیز ہے کہ 10 حصہ ملے آدمی کو۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک مرتبہ مغرب کا وقت، صبح کے وقت کوئی سائل آیا، انہوں نے اپنے باجی سے کہا، جو خادمہ تھی، بھائی ٹوکری میں 10 انڈے ہیں دے دو۔ اس نے 10 انڈے دے دیے، چلا گیا۔ جب مغرب کا وقت آیا، افطار کا وقت آیا، دیکھا کہ کوئی شخص آیا، دروازہ کھٹکھٹایا اور ٹوکری میں جو ہے اس میں کوئی سامان تھا۔ تو انہوں نے کتنا یقین تھا اللہ سے، کتنا رابطہ تھا، ان کا تعلق تھا، اور خرچ کر کے ان کو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کا ہم کو بدلہ دیں گے۔ اور پھر وہ اپنے باجی سے کہا کہ انڈے گنو، تو انہوں نے گنے تو 90 تھے۔ انہوں کا بھی 100 ہونے چاہیے تھے، تم نے 1 انڈے رکھ لیے۔ انہوں نے کہا ہاں آپ کی افطار کے لیے۔ انہوں نے کہا اگر 10 دے دیتی تو مجھے 100 انڈا ہوتا۔ اللہ نے وعدہ فرمایا کہ ہر نیکی کا 10 حصہ ملتا ہے۔ ایک نیکی خرچ کیا، کوئی بھی نیکی کیا آدمی، صرف کھلانے کی بات نہیں ہے، کوئی نیکی کیا، نماز پڑھی، سبحان اللہ پڑھ لیا، استغفار کر لیا، تو اس کا 10 حصہ ملے گا کم سے کم۔ ورنہ جتنا اخلاص ہوگا اتنا ہی جو ہے درجہ ملتا چلے جائے گا۔ حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اہل اللہ جو ہیں اپنے اللہ سے کیسا تعلق تھا ان کا، اور یقین تھا کہ جو بھی خرچ کریں گے ہم کو اللہ تعالیٰ اس کا عوض دیں گے، اللہ تعالیٰ ہم کو اس کا بدلہ دیں گے۔ تعلق تھا، اللہ سے ہمارا تعلق ہونا چاہیے اور یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ جو ہم اعمال کر رہے ہیں، جو مجاہدہ کر رہے ہیں، جو روزہ رکھ رہے ہیں، وہ اس کا اجر و ثواب دیں گے۔ اصل چیز ہے اللہ سے اچھی امید رکھنا۔ من صام رمضان ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو بھی ایمان کے ساتھ اور اجر و ثواب کی امید کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اجر و ثواب دیں گے، روزہ رکھا تو اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ سے اچھی امید رکھے کہ میرے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، کیسا بھی گناہ ہو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے۔ شرک کے علاوہ تمام گناہ کی یعنی کہ بخشش اور اس کے جو ہے ختم ہونے کی اللہ تعالیٰ سے امید ہے۔ شرک کو اللہ تعالیٰ جب تک نہیں اسے توبہ کرے، لیکن اور گناہ جو ہیں اگر اعمال کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ حسنات سے، اچھائیوں سے جو ہے وہ برائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کی دور میں بہت سی چیزیں ایسی آئی، ایک صحابہ نے کوئی غلطی ہو گئی ان سے، کسی عورت کا بوسہ لے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے کہا مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ نے فرمایا میرے ساتھ نماز پڑھے؟ انہوں نے کہا ہاں، آپ نے فرمایا وہ معاف ہو گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ نیکیاں جو ہیں وہ اس سے مٹ جاتے ہیں۔ حدیث شریف میں فرمایا اتق اللہ حیثما کنت، تم جہاں کے بھی رہو اللہ سے ڈرو، وَأَتْبِعِ السَّیِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوہا، اور ہر بدی اس کے بعد جو ہے نیکی کر لو تو وہ برائی جو ہے مٹ جائے گی۔
آدمی سوچتا ہے کہ ہم کیوں کریں، کم از کم استغفار کر لے، آدمی استغفار کر لے اور جو ہے لا الہ الا اللہ پڑھ لے۔ ایک صحابی نے کہا کہ کیا میں لا الہ الا اللہ پڑھ لوں، لا الہ الا اللہ؟ آپ نے فرمایا یہ افضل نیکی ہے، افضل حسنات ہے کہ آدمی کوئی نیکی، کوئی برائی کر لے، اس کے بعد جو ہے کوئی نیکی کر لے تو یہ جو ہے مٹ جائے گی۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ یہ کیا یہ صحابی، اس خاص صحابی کے ساتھ یہ خاص ہے؟ نہیں، آپ نے فرمایا نہیں، تمام مسلمانوں کے ساتھ جو بھی مسلمان اس پر عمل کرے گا وہ نیکی جو ہے وہاں پہنچ کر، اور نیکی بہت اچھے طریقے سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نیکی جو کسی برائی کا تعاقب یا اس کا پیچھا کرتی ہے کتنے اچھے طریقے سے کرتی ہے، وہ کوئی چیز نہیں کرتی۔ تو ہم لوگ بھی غفلت میں ہیں کہ ہم جو ہے برائیاں کریں اور اس کے بعد نیکی نہ کریں۔ جیسے آدمی کوئی بد پرہیزی ہو جائے یا کوئی مریض ہو جائے تو وہ دوا کھاتا ہے تاکہ وہ بدن میں اس کے جو ہے اثر نہ ہو اور وہ تکلیف سے دور ہو جائے۔ اسی طرح روحانی لحاظ سے بھی ہم کو چاہیے کہ ہم جو ہیں اعمال کریں، اچھے اعمال کریں، استغفار پڑھیں، کثرت سے استغفار پڑھیں۔ حدیث میں آیا ہے طوبیٰ لمن وجد فی صحیفۃ استغفار کثیرا، اس کے لیے مبارکبادی ہے جو اپنے نامہ اعمال میں کثرت سے ساتھ استغفار پڑھے، استغفار بھی کثرت سے پڑھے۔ یہ اب آخری اشرہ جو ہے شروع ہو جائے گا، اس میں عتق النار، ان آگ سے رہائی کا پروانہ ملے گا ہر آدمی کو، جو بھی عمل کرے گا اس کو آگ سے جو ہے رہائی کا، خلاصی کا پروانہ ملے گا۔ اس میں جو ہے کثرت سے آدمی کو پناہ مانگنی چاہیے اور جنت کا سوال کرنا چاہیے۔ حدیث شریف میں اسأل الجنہ واعوذ بک من النار، اللہ میں جنت کا سوال کرتا ہوں، جو بھی جنت کا سوال کرے گا جنت اس کی مشتاق ہو جاتی ہے، اعوذ بک من النار، اور آگ سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ قرآن میں فرمائے گا قوا انفسکم واہلکم النار، کہ اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ۔ آگ سے بچانے کا مطلب یہ ہے، اس کی تشریح کہ تعلیم، دینی تعلیم دو اپنے بچوں کو بھی، خود تو بچ جائے گا لیکن بچوں کو کیسے ہوگا؟ دینی تعلیم اس کو دو، اسلامی تعلیم دو، اور تو وہ جو ہے آگ سے اسی طرح خیر آدمی خرچ کرنا ہے۔ اتقوا النار ولو بشق تمر، یعنی تھوڑا سا بھی کھجور میں، وہ بہرحال خرچ کر، یہ بات ہو چکی ہے۔ پھر تیسری چیز جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ افشوا السلام، تم سلام کو لوگوں میں پھیلاؤ، آدمی سلام میں بخل نہ کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بخیل آدمی وہ ہے جو سلام میں بخل کرے، چونکہ سلام آدمی کرتا ہے تو آدمی اس کو 10 نیکی مل جاتی ہے، 10 نیکی صرف سلام کرنے میں، اور کلمات اور کو بڑھا دیا تو 20 نیکی مل جائے گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دیا، وبرکاتہ کہہ دیا تو 30 نیکی جو ہے بغیر محنت کے، بغیر مجاہدے کی مل جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر بہت شفقت اور کرم فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث شریف میں آیا ہے، جو اگرچہ وہ حدیث مرفوع نہیں ہے لیکن موقوفی، چونکہ صحابہ نے روایت کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ صحابی نے فرمایا کہ ثلاث من جمعہن جمع الایمان، 3 چیزیں ایسی ہیں جس نے جمع کر لیا اس نے ایمان کو جمع کر لیا۔ الانصاف فی نفسک، پہلی چیز ہے کہ اپنے نفس سے انصاف کرنا، دوسروں سے نہیں بلکہ اپنے نفس سے، کہ آدمی جو ہے اپنا محاسبہ کرے، وہ کرے کہ ہم سے کتنی غلطیاں ہو رہی ہیں، کیا ہم کتنے جو ہے غلط اعمال ہو رہے ہیں، لوگوں پہ زیادتی، اس پر جو ہے آدمی جو ہے محاسبہ کرے۔ الانصاف من نفس، اپنے نفس سے خود انصاف کرنا۔ تو اسی جب فرمایا کہ بذل السلام للعالم، یہ تمام عالم کے لیے سلام کرنا۔ دیکھیے عجیب غریب بات اس میں بات فرمائی کہ سلام خود ایک آدمی کو نہ کرنا بلکہ بذل السلام للعالم، پورے عالم کو سلام کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی پورے عالم میں، پوری دنیا میں امن و امان جو ہے پھیلے، اور اس کے ذات سے جو ہے کوئی انتشار نہ ہو، کوئی فساد نہ ہو، بلکہ اسلام اسی لیے آیا ہے
کہ پوری دنیا کے لیے امن و امان پھیلائے اور رحمت کا پیغام آدمی وہ پھیلائے۔ حضرت محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ رحمت کا ابر بن کر جہاں بھر میں چھائیے، یا عالم جل رہا ہے برس کے بجھائیے۔ رحمت کا ابر بن کر جہاں بھر میں چھائیے، یا عالم جل رہا ہے برس کے بجھائیے۔ عالم دے جس کی بھی تاریخ سیاست پر ہے، موجودہ حالات پر ہیں، عالم جو ہے کیسا جل رہا ہے آگوں سے، انگاروں سے۔ جو اس وقت جو ہے اسلام جو ہے ان سب چیزوں کی تعلیم دیتا ہے، انسانیت کی تعلیم، اخلاق کی تعلیم۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدر السلام للعالم، تمام عالم کے لیے سلام کا پیغام ہو، سلام امن و امان کا پیغام ہو، پیغمبر ہو، یہ ہونا چاہیے بدر السلام للعالم۔ یہ نہیں کہا کہ تل حی محلے کے لیے نہیں، شہر کے لیے نہیں، بلکہ پورے عالم کے لیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پوری دنیا کے لیے آئے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو بھیجا ہے پوری دنیا کے لیے امن و امان بنا کر، پوری دنیا کے لیے۔ آپ کی رحمت سے کوئی چیز خاکی اور آبی کوئی چیز بچی نہیں ہے، ہر چیز آپ کی رحمت سے جو ہے مستفید ہو رہی ہے، نہال ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس دین کو ایک ابر کرم بنا کر بھیجا ہے پوری انسانیت کے لیے، تاکہ پوری انسانیت جو ہے اس کے اخلاق سے مالا مال ہو، اور جو ہے اس کے سائے میں آدمی جو ہے آرام پائے، سکون پائے۔ اس لیے جو ہے اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے جو ہے پورا امن انسانیت کا گہورہ بنا دیا۔ جہاں بھی اخلاق کی خوشبو ہے اور محبت کی فراوانی ہے، وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پورے انسانیت کے لیے جو ہے بشیر بنایا، بنظیر بنایا، اور جو ہے امن و امان والا بنایا۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ صحابہ اسلاف جو کام کیے، اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اسی طریقے پر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان باتوں کو قبول فرما لے۔ بہرحال افشوا السلام فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم جنت میں ہی آ سکتے یہاں تک کہ آپس میں محبت پیدا کرو، اور محبت پیدا نہیں ہو سکتی، محبت تو اخلاص یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں ایسا طریقہ بتاتا ہوں، اگر تم اس پر عمل پیرا ہو جاؤ گے تو تم کو وہ چیز پیدا ہو جائے گی، محبت، وہ سلام کے ذریعے، افشوا السلام بینکم۔ اگر یہ کر لو گے فَإِذَا فَعَلْتُمْ تَحَابَبْتُمْ، جب یہ کام کر لو گے تو محبت پیدا ہوگی، اور محبت پیدا ہوگی ایمان پیدا ہوگا، اور پھر آدمی جو ہے جنت میں چلا جائے گا۔ تو سلام ایک بہت مختصر سا لفظ ہے، آدمی اس کی حقیقت کو نہیں جانتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی حقیقت کو باور کرائیں۔ فرمایا کہ السلام جو ہے السلام جو ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی میں سے ہے۔ جو بھی اس کو پڑھے گا السلام علیکم، تو اس میں امن و امان پیدا ہوگا، محبت پیدا ہوگی، معاشرے میں سلامتی پیدا ہوگی، اور کینہ اور یہ جو ایک باطنی مرض ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حدیث شریف میں ہے کہ تمہارے اندر جو ایک زمانہ آئے گا آپس میں دشمنیاں پیدا ہو جائیں گی، بغض پیدا، حسد پیدا، تو اس کا علاج جو ہے صرف سلام کرنا ہے۔ آدمی سلام کرے تو آپس میں محبت پیدا ہوئی، کبر دور ہو جائے گا۔ البادی بسلام بری من الکبر، کہ سلام میں پہل کرنے والا یہ جو ہے یہ تکبر سے بری ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو بھی کثرت سے سلام کرے، اگر اس کے اندر تکبر ہے تو انشاءاللہ تکبر کا مادہ بھی اس سے دور ہوگا، اور اس کے اندر تواضع پیدا ہوگی، اور حسن اخلاق پیدا ہوگا، جھکاؤ پیدا ہوگا، اور پھر وہ جنت میں چلا جائے گا۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عبد الرحمن، رحمان کی عبادت کرو، اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یعنی لوگوں کی مدد کرو، اور سلام کا افشا کرو، پھیلاؤ۔ صرف ایسا نہیں کہ صرف سلام کرو، بلکہ تاکید ہے کہ جہاں ہو سکے
سلام کا افشا ہو، معاشرے میں سلام آئے ماحول میں، تو تدخل الجنہ بسلام، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخلہ ممکن ہو جائے گا اور آسانی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم۔ اللهم إنا نسأل العفو والعافية في الدنيا والآخرة۔ اللهم نسألك يسر ومعافاة في الدنيا والآخرة۔ اللهم إنا نسألك رزقا طيبا وعلما نافعا وعملا متقبلا۔ اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب۔ اللهم نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل کرم میں دعاؤں قبول فرما، ہمارے یہاں بیٹھنے کو قبول فرما، ہمارے بات سننے کو قبول فرما۔ یا اللہ ہم کو جنت میں ہمارے اعمال کو قبول فرما کے جنت میں داخلہ فرما۔ ہر طرح کے لغزشوں اور گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، ہم معاف فرما۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کو امن امان پیدا فرما، ہر طرح کے عافیت عطا فرما، ہر طرح کا سکون عطا فرما۔ یا اللہ جو بھی مریض ہیں ان کو شفا کلی عطا فرما۔ یا اللہ جو پریشان ہوں پریشانی کو دور فرما۔ یا اللہ ہر طرح کے خیر عافیت عطا فرما، اپنے فضل سے ان دعاؤں کو فرما۔ ربنا تقبل منا انک